اللہ پاک نے انسان کو انسان سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا، یعنی آپ کی ایک پسلی سے اللہ پاک نے حضرت حوا کو جنت کے اندر پیدا کیا، اور حضرت حوا سے پھر آگے انسانیت کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ اللہ پاک کے پیدا فرمانے کے کچھ اسباب ہیں، انسان کو جو خدا نے پیدا کیا ہے اس کے کچھ اسباب ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے ڈائریکٹ پیدا کیا۔ اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے ڈائریکٹ پیدا کیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ دوسرا طریقہ، اللہ پاک کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو جنت کے اندر پیدا کیا۔ جناب آدم علیہ السلام پوری جنت کے اندر تنہا خود اکیلے تھے، تنہائی محسوس کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تو خدا تعالیٰ کی ذات نے آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا۔ آدم علیہ السلام سو گئے، فرشتے آئے، اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی نکال لی، اس پسلی سے خدا نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ یہ دوسرا طریقہ۔ اور تیسرا طریقہ اللہ پاک کی ذات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے استعمال فرمایا، بغیر باپ کے، بغیر نکاح کے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، جناب حضرت مریم کے سینے کے اوپر پھونک ماری، جس کا واقعہ 16ویں سپارے کی سورۃ مریم کے اندر خدا نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ جب حضرت مریم صفائی ستھرائی طہارت و پاکیزگی کے لیے بالغہ ہونے کے بعد تنہائی میں گئیں، پردے میں گئیں، تو جناب جبریل علیہ السلام وہاں موجود تھے انسانی شکل میں۔ تو جناب مریم دیکھ کر حیران ہو گئیں، متعجب ہو گئی کہ تو کون، کہاں سے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ انا رسول رب کی، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ فارسلنا الیہا روحنا، خدا نے فرمایا کہ میں نے حضرت مریم کی طرف اپنا روح بھیجا۔ کس شکل میں بھیجا تھا؟ فتمثل لہا بشرا سویا، مکمل طور پر بشر بنا کر، بشریت کی شکل میں جناب جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک نے جناب مریم کے پاس بھیجا۔ اور حضرت مریم نے جب اظہار کیا کہ تو کون ہے، کہاں سے ہے، کیوں آیا ہے، یہاں تو کوئی اور تھا ہی نہیں، تو تیری نیت اگر ٹھیک ہے تو پھر تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، تو اگر تیری نیت کے اندر کوئی گڑبڑ ہے تو پھر میں خدا سے پناہ مانگتی ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تو تجھے پاک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت مریم نے کہا کہ میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا، میرا تو ابھی نکاح ہی نہیں ہوا۔ تو جناب جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جناب مریم کے سینے کے اوپر پھونک ماری، تو جناب جبریل کی پھونک مارنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امید لگا دی تھی۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے انسان کو پیدا کرنے کا۔ 3 طریقے استعمال ہو گئے، 3 طریقے میں نے بیان کر دیے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا وہ ابھی آپ نے سن لیا، حضرت حوا کو کیسے پیدا کیا وہ بھی آپ نے سن لیا، اور تیسرا طریقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا وہ بھی آپ نے سن لیا۔ چوتھا طریقہ جو ہے وہ عام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، عام طریقہ نکاح۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا کے ساتھ نکاح ہوا، اس کے بعد پھر اولاد ہوئی، ہوتے ہوتے پھر نکاح ہوتے ہوتے انسانیت بڑھتی گئی۔ تو یہ اللہ پاک کی ذات نے انسانیت کو انسانیت سے پیدا کیا، ورنہ خدا تعالیٰ چاہتا تو ان 4 طریقوں کے علاوہ کسی 5ویں طریقے سے بھی انسان کو پیدا کر سکتا تھا، اور کر کے بھی دکھایا ہے۔ ہمارے لیے ایک بطور سبق حاصل کرنے کے لیے ایک مثال بھی خدا تعالیٰ نے پیدا کر دی۔
قائم کر دی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا پروردگار عالم تو ان 4 طریقوں کے علاوہ بھی تو انسان کو پیدا کر سکتا تھا نا، کسی پتھر سے پیدا کر سکتا تھا، کسی درخت سے پیدا کر سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ لو پھر، وہ سامنے ایک درخت ہے اس کی طرف دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس درخت کی طرف، وہ درخت چاک ہوا، اس سے ایک انسان نکلا، ایک بندہ نکلا، مشرق کی طرف چلا گیا، دوسرا نکلا مغرب کی طرف چلا گیا، تیسرا نکلا شمال کی طرف چلا گیا، چوتھا نکلا جنوب کی طرف چلا گیا۔ خدا نے فرمایا موسیٰ دیکھ لیا آپ نے؟ ہاں یا پروردگار عالم دیکھ لیا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ یا پروردگار عالم درخت سے انسان پیدا ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان 4 انسانوں نے، 4 بندوں نے، 4 آدمیوں نے آپس میں کوئی سلام، کوئی کلام کیا ہے؟ یا اللہ نہیں۔ فرمایا پھر یہی وجہ ہے کسی اور طریقے سے نہ پیدا کرنے کی، کہ ان 4 نے پیدا ہو کر درخت سے آپس میں نہ سلام کیا، نہ کلام کیا، نہ ایک دوسرے سے مصافحہ کیا، نہ ایک دوسرے کا حال پوچھا، نہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات کی۔ وہ ادھر چلا گیا، وہ ادھر چلا گیا، وہ ادھر چلا گیا، وہ ادھر چلا گیا۔ تو میں نے انسان کو انسان سے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان کو انسان سے محبت ہو، پیار ہو، ایک دوسرے کا احساس ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہو کہ میں اس کا خون ہوں، میں اس کا تعلق دار ہوں، میں اس کا رشتہ دار ہوں، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا چاچا ہے، یہ میری پھپھو ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میرا تایا ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا فلاں ہے۔ میں نے اس لیے انسان کو انسان سے پیدا کیا ہے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق برقرار رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی رشتہ داری جو ہے وہ برقرار رہے۔ تو جس طرح ہے یہ ہاتھ اس ہاتھ کے کام آتا ہے، یہ ہاتھ اس ہاتھ کے کام آتا ہے، دونوں ہاتھ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اور اس دایاں بائیں کو دھوتا ہے، دایاں جو ہے وہ بائیں کو، اور بایاں جو ہے وہ دائیں کو دھوتا ہے۔ تو اگر یہ کہے کہ نہیں میں اس کو کیا کروں، یہ اپنی جگہ پہ، میں اپنی جگہ پہ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے کام ہے۔ انسان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے لیے ہے اور بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے لیے ہے۔ تو زمان صاحب ذرا غور سے ذرا دیکھنا ہے، اس طرح نیند آ جائے گی، توجہ فرماؤ اس طرح۔ تو اسی طرح غور کرنا چاہیے، انسان کے کام آتا ہے کب؟ مشکل کے وقت۔ مشکل کے وقت کسی کے کام آنے کے کئی طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے قرض، کسی کو دیا جائے یا کسی سے لیا جائے۔ تو قرض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی مقروض تنگ دست ہو جائے، ایک ہوتا ہے قرض خواہ، ایک ہوتا ہے مقروض۔ قرض خواہ قرض دینے والا اور مقروض قرض لینے والا۔ شریعت نے قرض دینے لینے کے بھی بڑے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ قرض اس وقت لیا جاتا ہے جب بندہ کسی مشکل میں ہوتا ہے، جب کسی تنگ دستی میں ہوتا ہے، تو وہ چند دنوں کے لیے یا چند مہینوں کے لیے یا چند گھڑیوں کے لیے کسی سے قرض لے لیتا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات کو بھی یہ چیز بڑی محبوب لگتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان کے مشکل کے وقت کام آتا ہے، کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مشکل حل کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ پاک اس مشکل حل کرنے والے کی قیامت کے دن خدا مشکل حل فرمائے گا۔ اگر کوئی آج کسی کے کام آتا ہے، قیامت کے دن اللہ کی رحمت اس کے کام آئے گی۔ اگر کوئی آج کسی کی حاجت پوری کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کی حاجت پوری فرمائے گا۔ اگر کسی کی پرسنل
کوئی غلطی کوئی عیب پرسنل ہو، ذاتی طور پر کسی کی عیب پوشی کرتا ہے تو قیامت کے دن خدا تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ 3 جملے ہیں حدیث پاک میں، اگر کوئی بندہ آج کسی کی مشکل حال کرتا ہے قیامت کے دن خدا اس کی مشکل حال فرمائے گا، اگر آج کسی کی کوئی حاجت پوری کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرمائے گا، اگر آج کوئی کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے ذاتی طور پر تو قیامت کے دن خدا اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ان 3 جملوں کو بندہ غور سے دیکھے تو پھر ان لوگوں کا عقیدہ بندہ دیکھ کر غور کرے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ کل حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت 21 رمضان آ رہا ہے، تو 21 رمضان کو جناب مولا علی شیر خدا کی یوم شہادت ہے، تو اس مناسبت سے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت علی مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بس اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ جو کوئی بندہ اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا مانے، حاجت روا مانے، وہ شرک کرے گا، وہ مشرک ہے، وہ بدعتی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عام آدمی کو بھی مشکل کشا کہا ہے، عام آدمی کو بھی حاجت روا کہا ہے۔ مسلمان کے لیے جب مشکل کشا بھی ہو سکتا ہے، مشکل کے وقت قرضہ دے کر مشکل حل کرتا ہے، ہیلپ کر کے مشکل حل کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور تعاون کر کے مشکل حل کر سکتا ہے۔ تو جب عام مسلمان کے لیے مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، تو جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکل کشا فرمایا ہو، وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ بات یہ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے فرمایا ایک دوسرے کے مشکل کے وقت کام آؤ، تو اس میں سے ایک ہے قرض۔ اگر کسی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کو قرض دو۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اگر کوئی بندہ قرض لینے والا اس نیت سے قرض لے گا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی سے قرض لیتا ہے اس نیت سے کہ میں قرض لے لیتا ہوں، بعد میں دیکھی جائے گی، دیا گیا تو دے دیں گے، نہ دیا گیا تو نہ صحیح، اگر اس نیت سے کوئی قرض لیتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ بھی اس کو قرض ادا کرنے کا موقع نصیب نہیں فرمائے گا، وہ دنیا سے قرض کا بوجھ لے کر ہی چلا جائے گا، بعد میں اس کی اولاد اس کا قرض اتارے نہ اتارے یہ تو معاملہ بات کا ہے، ویسے ان کی ذمہ داری ضرور ہے، لیکن بات ہے نیت کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس نیت سے قرض لیا کہ میں دوں گا، اگر دیا گیا تو نہ دیا گیا تو پھر اللہ تے خیر صلی اللہ، نہیں، یہ بات نہیں ہے، قرض اس نیت سے نہیں لینا چاہیے۔ ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ اس نیت سے قرض لے گا کہ میں نے ضرور بر ضرور انشاءاللہ اس کا قرض ادا کرنا ہی کرنا ہے، میں ضرور کوشش کروں گا کہ مرنے سے پہلے میں اس کا قرض ادا کروں، اگر اس نیت سے وہ قرض لے گا کہ میں ضرور بر ضرور ادا کروں گا، تو خدا تعالیٰ بھی اس کو قرض ادا کرنے کے اسباب عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قرض ادا کرنے کا موقع نصیب فرماتا ہے۔ تو قرض لیتے وقت نیت جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، نیت کے اندر گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر قرض لینے والا جو ہے اس کے اوپر کیا نام ہے تنگ دستی آ گئی ہے، موقع پر جس تاریخ کا یا جس دن کا یا جس مہینے کا یا جس سال کا اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو تیرا قرض واپس کر دوں گا، اگر اس سے نہیں واپس کیا گیا تو قرض کی تاریخ آنے سے پہلے مقروض کا حق بنتا ہے، بھائی تیری بڑی مہربانی، میں معذرت کے ساتھ آیا ہوں، لہٰذا میں نے آج تیرا قرض ادا کرنا تھا یا چند دن پہلے آ جائے، بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے تھوڑا سا اور ٹائم دے دو، تھوڑی سی اور میری تاریخ آگے بڑھا دو، تو میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تو پریشان نہ ہو، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ مجھے 2 4 دن 5 10 دن اور اوپر کر کے اپنا مہلت دی جائے۔ تو اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔
تو اگر کوئی بندہ قرض لے کر قرض مقروض جو ہے وہ آگے آگے قرض خواہ پیچھے پیچھے وہ وعدہ خلافی کرے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کو اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ کسی کو پریشان کرنا یہ خود پریشان ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اگر کوئی قدرتی طور پر امتحان اس کے اوپر آ گیا ہے، آزمائش آ گئی ہے، تو پھر خدا تعالیٰ نے قرض دینے والے کو کیا فرمایا ہے؟ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی مقروض تنگ دست ہو تو خدا تعالیٰ نے فرمایا فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کو آسانی تک مہلت دی جائے، اس کو آسانی تک فراوانی تک اس کو مہلت دی جائے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر اس کو معاف کر دیا جائے، جا میں نے تجھے معاف کیا، تو پھر اللہ فرماتا ہے خیر لکم، یہ تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی بہتر ہے اور آخرت کے اندر بھی بہتر ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں، چاہے تو اس مقروض کو تنگ دستی کے عالم میں اور تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، تو یا پھر اس کو آخر معاف ہی کر دیا جائے، تو دونوں کا اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ ہاں ایک بات اور بھی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی تاریخ آ گئی تھی قرض واپس کرنے کی، اس سے نہیں قرض واپس دیا گیا، اس نے آ کے مالت کر لیا کہ مجھے اور تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جتنا اس نے قرضہ دیا ہے اس قرضے کو جتنے اوپر دن کر کے دے گا، دن کر کے واپس لے گا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر دن اس کو اتنے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کسی نے کسی کو 10,000 روپیہ قرضہ دیا ہے تو وقت آ گیا ہے، تاریخ آ گیا، اس سے نہیں دیا گیا، معذرت کر لیا اس نے، بھائی مجھے اور مہلت دے دو 2-4 دن، تو جتنے دن اس کو اور اوپر کر کے وہ مہلت دے گا، حضور فرماتے ہیں ہر دن اس کو 10,000 صدقہ خیرات کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر روز 10,000 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہوں، تو مریدوں نے عرض کی حضور آپ کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، تو کیسے آپ صدقہ خیرات روزانہ اتنے پیسوں کی کرتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے فلاں آدمی کو اتنا قرضہ دیا تھا اور اس سے ابھی تک واپس نہیں کیا گیا، اس نے معذرت کر لی ہے، تو لہٰذا جتنے دن اوپر گزریں گے اللہ تعالیٰ مجھے ہر روز 10,000 روپیہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بڑی پسند ہیں۔ اللہ پاک کی ذات توفیق دے تو اس نیکی کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔